نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 109 سے 112 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت 109۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ آیت 110۔ ترجمہ: پھر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر اٹھائی، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر اٹھائی؟ پھر وہ آتش جہنم میں لے گری، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ ان کی یہ تعمیر کردہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شبہ کی باعث ہی رہے گی، مگر یہ ان کے دل ہی پھٹ گئے کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 109-110 کا تفسیر۔ آیت 109: فتنے والی مسجد مسجد کے حکم میں نہیں ہے، یعنی جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر اٹھائے وہ اور جو مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اسے کفر و شرک کا گڑھ بنانے کے لیے اور ان کی اعانت کے لیے جو شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، کوئی مسجد بنائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنی عمارت ایک گڑھے کے گرنے والے کنارے پر بنا رہے ہیں جو نار جہنم میں گر جانے والا ہے۔ اللہ ایسے شرارت پسندوں کی رہبری نہیں فرماتا اور ان کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا۔ نفاق باعث افعال سیاہ ہے، یعنی منافقوں کے اس سیاہ کارنامے سے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے شکوک پیدا کر دیے، جیسے گائے پرستوں کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ گئی تھی۔ اب ان کے دلوں کا نفاق مر کر ہی ختم ہوگا، جب ان کے دل بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا والوں کے عملوں سے خوب خبردار ہے اور بدلہ لینے میں بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ آیت 111۔ ترجمہ: اللہ نے جنت کے بدلے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے مرتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ اپنے ذمے تورات، انجیل اور قرآن میں لے لیا ہے۔
اور اللہ سے زیادہ کون وعدہ پورا کرنے والا ہوگا؟ لہٰذا مسلمانوں اپنی بیع سے خوش ہو جاؤ جس کا تم نے اللہ سے معاملہ کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامرانی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 111 کا۔ تفسیر: مسلمانوں کے جان و مال بک چکے ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ اللہ نے ان کی پرخلوص جانی و مالی قربانیوں کے بدلے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور جنت کے عوض ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔ اللہ کا بندوں پر یہ ایک احسان عظیم ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے بندوں کو دے رکھی ہیں اور اللہ ان کا مالک ہے، انہی کے عوض بندوں کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ عقبہ والی رات میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو شرطیں منوانا چاہیں منوا لیں۔ فرمایا، میں تم سے اللہ کے لیے تو یہ شرط منواتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے لیے یہ منواتا ہوں کہ اپنی بیوی بچوں کی اور مال کی طرح میری حفاظت کرو۔ پوچھا، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا، جنت۔ بولے، اس سودے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اب ہم یہ معاملہ نہ کبھی فسخ کریں گے اور نہ فسخ کرائیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی شان اللہ کی راہ میں جہاد ہے، وہ اللہ کے لیے مارتے مرتے ہیں، یعنی دوسروں کو مار کر خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بچ گئے تو غازی اور مر گئے تو شہید، ہر حال میں ان کے لیے جنت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لا کر اللہ کی راہ میں صرف جہاد کی نیت سے نکل کھڑا ہوا تو اللہ اسے یا تو شہادت دے کر جنت عطا فرما دے گا یا مال غنیمت دے کر صحیح سالم لوٹا دے گا، اور وہ عظیم صلے کا بھی حقدار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ بات اپنے اوپر واجب فرمائی ہے اور آسمانی بڑی بڑی کتابوں میں بھی اتار دی ہے، یعنی تورات، انجیل اور قرآن مجید میں مندرج ہے۔ بھلا اللہ سے بڑھ کر کس کا سچا قول ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ سورہ نساء کی آیت 87 میں فرمایا، بھلا اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا، جو اس معاملے میں تقاضے پورے کرے اور یہ عہد یین نبھائے، اسے زبردست کامیابی اور دائمی نعمتوں کی بشارت سے خوش ہو جانا چاہیے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آیت 112۔ ترجمہ: مسلمان توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور روزے رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کی ترغیب دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ مومنوں کو بشارت سنا دیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 112 کا۔ تفسیر: سچے مسلمانوں کی خصوصیات۔ ان مسلمانوں کے جن کے اللہ نے جان و مال خرید لیے ہیں، یہ جلیل الشان کمالات ہیں، اور ان میں یہ اخلاق حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، بے حیائی سے کنارہ کش رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت پر قائم رہتے ہیں، اور قولی و فعلی ہر قسم کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں۔ چونکہ قولی عبادتوں میں سب سے بڑی اور افضل عبادت حمد ہے، اس لیے وہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، اور فعلی عبادتوں میں افضل روزے ہیں، لہٰذا وہ روزوں سے جی نہیں چراتے۔ یہاں سیاحت سے روزے مراد ہیں۔ جب اس بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا، اس سے روزے دار مراد ہیں۔ یہی قول زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ سیاحت سے جنگلوں میں نکل جانا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا غاروں میں یا بنوں میں عبادت کرنا مراد نہیں ہے، جیسا کہ بعض قاصر الفہم زیادہ زہاد و صوفیہ سمجھ بیٹھے ہیں، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ معنی قبول نہیں کرتا۔ البتہ دینی فتنوں اور دینی بے کسی کے زمانے میں آبادی سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں پر اور جنگلوں میں چلا جائے گا، اور فتنے سے بچنے کے لیے دین کی حفاظت کے لیے شہروں سے بھاگ جائے گا۔ رکوع اور سجدوں سے نماز مراد ہے، یعنی وہ نمازوں کے پابند ہیں اور ان سے اللہ کی مخلوق کو بھی فیض پہنچتا رہتا ہے۔
کہ وہ انہیں اللہ کی اطاعت کا شوق دلاتے رہتے ہیں اور ان میں دینی ذوق پیدا کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتے رہتے ہیں، انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کیے جائیں اور فلاں فلاں کام چھوڑ دیے جائیں، فلاں چیزیں حلال ہیں اور فلاں حرام۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خیر خواہی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر نبی کو حکم ہوا کہ مومنوں کو بشارت سنا دیں، ایمان میں تمام سعادتیں سمٹ آئیں، ایمان والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں اور اس کے فرائض بجا لاتے ہیں۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 109 سے 112 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔